السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کھڑا ہونا چاہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، صبح سے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا، بریک سے آئے تھے تو کل کے لیسن میں سے کوئی اہم بات جو آپ کو یاد رہی ہو، جس پہ آپ نے غور و فکر کیا ہو، کچھ سوچا ہو، کوئی عمل کیا ہو، یا بس یہاں سے سن کے بھول گئے؟ کیا یاد رہا؟ جی مائک لیجیے۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا بیج ہے، جتنا ہماری زندگی میں بسے گا اتنا زیادہ ایمان کی شاخیں پھوٹیں گی اس سے، یعنی کہ اس سے سارے نیک اعمال اسی سے نکلتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ میں یعنی پہلے جتنا عمدہ یہ بیج ہوگا جی اور جتنا ہمارے دل کے اندر اس کے لیے قبولیت ہوگی، ہوں جتنی اچھی زمین ہوگی، ہوں اتنا ہی یہ پھلے پھولے گا، اتنے بالکل ہی اخلاق اور اچھے اعمال سامنے ہوں آئیں گے، ہوں ٹھیک ہے؟ بالکل اور کچھ پیچھے دیجیے ان کو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ زہرا، اوکے جی، زہرا۔ یہ اس چیز پر میں نے بہت غور کیا اور بتایا بھی کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ہم، تو اللہ تعالیٰ سے تو ہم کرتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ان کی سنتوں پر اور دوسری چیز میں ہم بالکل نہیں کرتے۔ میں نے اس چیز کی طرف اپنے اندر کمی بھی محسوس کی کہ ہمیں کتنا جاننے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس بات پر بتانے کی، یعنی میں نے کوشش کی، تو انشاءاللہ۔ اس سے پھر اگر یہ کیفیت پیدا ہو تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایک خوشی۔ جی سوری ایکچولی کل اتفاق سے ایک عملی نمونہ ہی ہو گیا کہ میں کل ہاسپٹل مجھے جانا ہوا تھا اپنے بچے کے ساتھ، تو آپ اس وقت ہی میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اینڈ اٹ واز لائک کنسرننگ، اور تو میں وہاں پہ بیٹھ کے آپ اسی وقت یہ بات کر رہی تھی کہ ہم خوشی میں تو اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو اس وقت اگر ہم شکر ادا کریں گے تو وہ اصل شکر ہے، آپ کا دل سے شکر ہے۔ تو میں اس میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر اس پریشانی کے لیے چنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ اور بہتری رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ اس کے ذریعے کچھ اور دینا چاہتا ہے۔ جی ہم نا، السلام علیکم استاذہ۔ وعلیکم میں السلام۔ ایکچولی جب سے یہ سن رہی ہوں تو میں ساتھ ساتھ اپنے پوائنٹس نوٹ کری تھی کہ کون سی چیزیں مجھ میں ہیں، کتنے پرسینٹ ہیں، تو وہ کوئی 100% ہے، کوئی 50، کوئی اس سے بھی بلو، تو وہ مجھے بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے ڈیلی بیسس پہ، سیلف انالیسز آپ کر رہی بالکل ہیں؟ بہت زیادہ وہ ہر جی پوائنٹ پہ آ کے مجھے ہو جاتا ہے کہ میں بالکل، رائٹ سائڈ پہ دے جی، جی فرمائیں۔ استاذہ جی، کل مجھے جا کے یہ بات بہت زیادہ کلک ہوتی رہی کہ سادگی ایمان میں سے ہے۔ تو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں ایک دن کے جوڑے پر، تو اس میں جو ہے سوچ رہی تھی کہ ایمان ہمارا اس موقع پہ بالکل چلا جاتا ہے اور خیال ہی نہیں آتا کہ، اور شو آف میں بہک جاتے ہیں۔ بالکل، صرف دیکھا دیکھی، اور اپنی خواہش پہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے۔ جی بالکل سادگی ہی پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ غیر ضروری چیزوں کو مائک سامنے کیجیے۔ غیر ضروری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، جی ہاں، اور ہم نے خواہ ہی اپنے آپ پہ برڈن ڈالا ہوا ہے چیزوں کا، نمود و نمائش کا۔ اور آپ کی توسط سے اتنے اردو کے مجھے ورڈز آ گئے ہیں جیسے میں نے ابھی بولا ہے، نمود و نمائش۔ صحیح، الحمد للہ۔ الحمدللہ۔ جی ارم، جی آپ بولیے پھر۔ آپ کا سدا جی، نام کیا ہے؟ صوفیہ، صوفیہ، جی۔ کہ عمل اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو نیت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں کہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ بالکل، تو میں نے اس چیز کے اندر زیادہ کیا تھا کہ جو کام بھی کریں آپ اس میں نیت آپ کی خالص جب ہو۔ ہم اللہ کے لیے کوئی نیت کر لیتے ہیں نا، تو پھر ہم تعریف اور تنقید سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ نہ ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ کون ہمارے اس کام کو اپریشیٹ کرے، اور نہ یہ فکر ہوتی ہے کہ لوگوں کو پسند آیا کہ نہیں آیا۔ کوئی تنقید بھی کرے تو بری نہیں لگتی، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں کیا ہے، اور فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ جس کے لیے کیا وہ قبول کر لے۔ جی ارم۔ استاد جی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ معرفت کتنی ضروری ہے۔ معرفت ہماری بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے مگر ہر ایک سے دلی لگاؤ نہیں ہوتا، تو مگر میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ غیب ہیں، اور ان سے، اللہ سے معرفت کتنی ضروری ہے تاکہ محبت پیدا ہو، کیونکہ محبت جب بھی پیدا ہوتی ہے جب ہمیں پہچان ہوتی ہے، جی، اور ہر ایک کی پہچان کے حساب سے ہی ہمیں اس سے لگاؤ ہوتا ہے۔ جتنی پہچان ہوگی اور جتنی اس کی خوبیاں سامنے آئیں گی، اسی اعتبار سے محبت ہوگی۔ بس یہ نہیں سمجھ پاتی کہ بچوں میں کیسے معرفت پیدا کی جائے۔ دو طریقے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے، ایک تو قدرت کی نشانیاں جو ہیں، اور اب تو وہ چیزیں بھی ایکسپلور ہو گئی ہیں، سامنے آ گئی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھی۔ تو ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سامنے ہائی لائٹ کیا جائے، جیسے مثلاً اگر آپ کا جو خاص فیلڈ ہے، اس فیلڈ کے حوالے سے انسانی جسم کی جو ساخت ہے اور کس طرح وہ فنکشن کرتا ہے اور کس طرح، تو یہ سب کچھ خود تو نہیں ہو سکتا، جس نے کیا۔ اب یقین کریں، رات میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی اور مجھے ایک دم خیال آیا کہ اس وقت اس زمین کے اندر کتنی مخلوق سمائی ہوئی ہے، اور ایک ایک ذرے کے اندر ایک لائف ہے۔ ایک دم میری روح ایسے جیسے کانپ جاتی ہے نا کہ کتنا بڑا ہے وہ رب، کیسی کیسی اس کی کیلکولیشنز ہیں، اور کیسے اس کی مینجمنٹ ہے، اور کیسی اس کی تدبیر ہے۔ تو یہ پہچان ہوتی ہے
کہ خیالات تو وارد ہوتے رہتے ہیں، کیفیات، جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ دل کے اندر یہ خواہشات ہوتی ہیں، پھر ان کی وجہ سے کچھ کیفیات ہوتی ہیں، تو ہماری کیفیات بدلتی رہتی ہیں، ہر وقت وہ کیفیت نہیں ہوتی ایمان کی. لیکن جو آپ غور کرتے ہیں نا اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کے نظام پر، اللہ کی تدبیر پر، رب ہونے کو ہی اگر کوئی پہچان جائے نا تو رب سے محبت ہو جاتی ہے، اور پھر رب کی محبت کے ساتھ اس کا خوف بھی آتا ہے، اس کی عظمت، جتنا وہ اس کی بڑائی. تو ایک تو کائنات میں غور و فکر، اور بچے ماشاءاللہ جتنا کچھ پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، اگر ان کے لیول پر بات کی جائے تو وہ ضرور، ہم نے نا اس کو رب کے ساتھ نہیں کنیکٹ کیا، اس علم کو، بس صرف اس کا وہ نا کنیکشن بحال کرنے کی ضرورت ہے، تو دیا جل اٹھے گا ان کے دلوں میں. دوسرا ہے قرآن، اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، یعنی قرآن مجید کے ذریعے جو رب کی محبت ہوتی ہے، رب کے کلام کے ذریعے، کیونکہ کسی کی بھی پہچان اس کی بات سے ہوتی ہے نا. یعنی ایک شخص خاموش ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کی کیا برت ہے، جو ہی منہ کھولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا کیلیبر ہے، کتنا اس کے پاس علم ہے، کیا اخلاق ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں. تو اس کے حساب سے پھر آپ اس سے ڈیل کرتے ہیں. جو عام سطح کے لوگ ہوتے ہیں ان سے اور طرح کرتے ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور طرح بات کرتے ہیں. تو بچوں کو ان دونوں طریقوں سے اللہ کے قریب ہم کر سکتے ہیں. جی آپ. کل جو آپ بات کر رہی تھیں کہ ہم لوگوں کی جو محبتیں ہیں یا جو معرفت جیسے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں، سیلف ہے، چلڈرن، بچے ہیں، اور ہاؤسز یا کوئی بھی پوزیشن سے ہم وہ کرتے ہیں. تو اس کی ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹڈی ہوئی تھی، کرسچن مشنریز ان لوگوں نے کیا تھا فالس گاڈ کر کے، اور انہوں نے مردوں اور عورتوں دونوں کے ساتھ کیا تھا. تو اس میں انہوں نے یہ ڈسکور کیا، مطلب ظاہر ہے کتنے سالوں کا لے کے، کہ جو مردوں کے ساتھ مسئلہ تھا فالس گاڈ کا، وہ ایگو، انا، اور وہاں پہ سب وہاں اس کے اندر، اور جو کہ ہمیں نظر بھی آتا ہے، ہماری انا، ہماری آنر، ہماری عزت اگر کسی اور کو کرنا ہے تو آپ عزت اس کی رسپیکٹ. ہاں. اور دوسرا عورتوں کے لیے جو آیا تھا وہ تھا ریلیشن شپس. اور اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہم چاروں طرف یہ کئی دفعہ سننے میں آتا ہے کہ ہم نے یہ شادی نبھائی ہے بچوں کی خاطر، یا ہم کوئی کام کر رہے ہیں بچوں کے لیے کر. استاذہ جی، ایک جو مجھے کل نئی بات ایک لگی وہ یہ تھی کہ اچھا وقت یاد رکھنا. ہم لوگ اکثر ایمان کی علامت، ایمان کی علامت ہے. سبحان اللہ، ہم برے وقتوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں. اگر ہم اچھا وقت یاد رکھیں تو ہمیں زیادہ موٹیویشن ہوئے گی. ہم اسی کام کو برابر رکھنے کے لیے اپنی معیار کو اس سے آگے بڑھانے کے لیے، یعنی عبادتیں دیکھ لیں، اپنے تعلقات دیکھیں، معاملات دیکھیں، شکر گزاری زیادہ ہو. اوور آل یہ مجھے بہت ہی پیاری لگی بات کہ اپنے اس سے ایمان بڑھتا ہے. ایمان کی علامت ہے. علامت بھی ہے. آپ بات کر لیجیے پھر پیچھے دیجیے. جی، یہ جو حدیث تھی نا پڑھی کہ سر اور جو کچھ اس میں ہے اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی نگرانی کرو، تو یہ گھومتا ہے میرے ذہن میں. دوسری چیز جو خواہشات ہے اس کو تو کسی حد تک ہم کنٹرول کرتے ہیں، لیکن جو سوچیں ہیں نا خیالات، اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ جب تک ہمارا ایمان اسٹرانگ نہیں ہوگا، اللہ کا تقویٰ نہیں ہوگا، تو تب تک ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور بالکل عقیدہ کتنا ضروری ہے اس کے لیے. بالکل. یعنی سوچیں نا، ایک چور کی طرح ہوتی ہیں جو اندر آنا چاہتی ہیں اور اندر کا چین لوٹ کے لے جانا چاہتی ہیں، اور یہ شیطانی وسوسے ہوتا ہے نا، وہ باقاعدہ ڈالتا ہے. یعنی جب بھی منفی خیال آئے نا کسی کے بارے میں بھی، تو ضرور سوچا کریں کہ شیطان میرے دل میں کسی کی نفرت ڈال رہا ہے اس وقت، اور مجھے جلا رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسا اور ایسا کروں اور اپنے عمل برباد کروں اور بد اخلاق بنوں. اور اخلاق سب سے بھاری نیکی ہے میزان میں، جب وہی ہلکی ہوگی تو باقی کیا رہے گا. تو ان کے اوپر خود پیرا رکھنا جو ہے نا، جیسے گھر کی نگرانی کرتے ہیں نا آپ، جیسے اسی حدیث میں ہے، تو یہ بھی حیا کا تقاضا، اور حیا ایمان سے ہے، ایمان کا تقاضا ہے گویا. میری بات ایمان کے ریفرنس سے ہے کہ ہم سب یہاں پہ جب آئے تھے تو ہم کچھ نہیں جانتے تھے موسٹلی، تو ہم ایمان کی ہی خاطر یہاں پہ آئے سارے. ہم جاننا چاہتے تھے ایمان کیا ہے، پکا کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں. تو اب یہ کل میں غور و فکر کر رہی تھی کہ جو فوڈ ہے ہمارے سامنے جو آتی ہے، بچوں کو بھی بتا رہی تھی کہ یہ ایسے ہی نہیں آ جاتی، اس کے پیچھے اتنی محنت، اتنا اللہ کا کرم، اللہ کا رحم، اللہ نے ہمارے لیے رزق بنا کے ہمارے آگے پیش کیا ہوتا ہے. اور یہ ایک پہچان ہے اللہ کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. اور اسی طرح پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح سٹک ہوئے ہیں دنیا میں، اور وہ تجوید کی لینگویج میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ادغام ہوئے ہیں، ہم اخفا ہوئے ہیں، اقلاب ہوئے ہیں، لیکن اب ہم اظہار بن رہے ہیں. جی آئی تھنک یہی بات مجھے بھی کل بہت کلک کر رہی تھی کہ اچھے وقتوں کو یاد رکھنا. ہمیں تکلیفیں جب پہنچتی ہیں تو ہم بالکل بھول جاتے ہیں. اگر اس کو ہم اپنے ریگولر ریلیشن شپس میں بھی لینا تو ریلیشن شپس ہمارے زیادہ، یہ اسی لیے اسپیشلی ود ہسبینڈز اینڈ وائفس کہ ہم لوگ ساری اچھائیوں کو ایک دم
भूल जाते हैं। तो अगर हम उनको याद रखें तो अल्हम्दुलिल्लाह रिलेशंस आहिस्ता आहिस्ता मैं Improve रेगुलर करते बात कर रही हूँ तो उस बात को मैं बहुत वही कल सोचती यानी रही जी। औरतों के लिए एक बहुत बड़ी वीकनेस है उनकी कि नाशुक्रापन होता है उनका हस्बैंड के तवसुत से। तो अगर कोई भी अच्छाई याद करके शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें बिल्कुल तो रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि दूसरे शख्स को जब ये होगा कि ये मेरे शुक्रगुजार है, मुझे एक्नॉलेज कर रहा है मेरी जो भी एहसान है उसको, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। रिलेशनशिप्स खराब ही इस बेस पे होते हैं जी कि हाँ, जस्ट एकदम एक्चुअली कंडेम करते हैं। ईमान हर चीज़ को अपनी जगह पर ले आता है अगर देखा जाए तो। जी राबिया। जी अस्सलाम वालेकुम। साजा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ईमान के उससे शेयर करना चाहती हूँ कि ईमान को मजबूत करने के लिए ना अच्छे दोस्त, अच्छी सोहबत उसकी बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि पहला हमारा रोल मॉडल हमारे जब कोर्स कर रहे थे तो उस वक्त हमारी टीएज या हमारी जो उस्ताद थी वो थे। उस वक्त लगता था जब मॉर्गेज के घर में थे कि ये कैसे हो सकता है हम किराए के घर में चले जाएं ये और मतलब कि माशाल्लाह आपके पास अल्लाह ने इतनी वसअत भी रखी हो तो उसके बाद तो ये लगता है कि भाई वैसे हम गरीब हो गए कि हमें उसमें जाना पड़ रहा है। लेकिन जब हमने उनको देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स के दरमियान में उन सब चीज़ों से, हर तरह के सूद, कर्जे और मॉर्गेज हर चीज़ को छोड़ा, निकले अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जब बच्चों की शादी का मामला हुआ फिर माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र साजा टोटल बेटी की शादी पे 3,000 का खर्चा आया था। हम कोई फोटोग्राफर नहीं था, कोई मेकअप कहीं से नहीं करवाया था और बहुत अच्छी शादी हुई थी, सब बहुत खुश थे। और मैंने उसके बाद यही सोचा कि भाई ये हम दोस्त जो ताल्लुक थे, जो मेरे साथी थे, तो आप अच्छे जैसे यहाँ पे आना से पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है लेकिन जो हमें यहाँ पे एक हमारा ईमान बूस्ट होता है ना उसकी तो मतलब कि कोई जितनी हम वैल्यू कर ही नहीं सकते और उस चीज़ को हम मिस कर जाते हैं। हम समझते हैं हम सिर्फ पढ़ने आ रहे हैं, हमारा टेस्ट हो रहा है, हमारा एग्जाम हो रहा है, नहीं, जो हमारा ईमान बूस्ट हो रहा है और हम दुनिया से या शर से और फितनों से लड़ भी जा भी सकते हैं जब हमारा ईमान स्ट्रांग कुव्वत होगा। होगी अंदर। जी बिल्कुल। इनको दे दीजिए और इनको आगे आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोलना चाहिए थी अभी जैसे औलाद की बात निकली कि औलाद को हम कैसे वो करें तो यकीन करें जब हम यहाँ आए थे कनाडा में तो बड़ा हम तो नए नए थे तो 30 साल पहले की बात बता रही हूँ तो बड़ा दिल में रहता था लेकिन घर का माहौल जो होता है ना वो औलाद पे बड़ा असर डालता है। असरअंदाज होता और फिर सूरह कहफ में भी हमने पढ़ा है कि जब उन्होंने दीवार बनाई तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों बनाई तुमने दीवार, ये शहर वाले तो अच्छे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इनके वालिदैन सालेह वालिदैन थे इसीलिए बना दिया, औलाद छोटी थी। तो मैं भी अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि फिक्र नहीं करो, तुम अपने अमल को देखते रहो, अपने अमल पे गौर करो, खुद अल्लाह ताला नेक हो। तुम्हारी औलाद की फिक्र करे। वो नहीं आता सूरत बनी इसराइल में इन तकूनु सालिहीन, आगे क्या है फ़इन्नल्लाह, आप में से कोई हाफिज नहीं, इन तकूनु सालिहीन फ़इन्नल्लाह, यानी अगर तुम साले हो तो फिर अल्लाह भी अपनी रहमत करेगा। जी उस्ताद जी। फ़इन्नल्लाह इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा। जी 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 सुशाला। उस्ताद जी वही दो बातें, एक तो ये कि मोहब्बत का बदले ना महवर अल्लाह की खातिर करें, कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें आपके शौहर भी हैं, औलाद भी है आपके साथ। और ये जो रिटर्न की बहुत ज़्यादा हमें आदत है ना कि किसी से हम मोहब्बत करते हैं तो बस अब वो रिटर्न भी करें हमारी मोहब्बतें, इसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि बदलना चाहिए कि बस अल्लाह की जब खातिर। अल्लाह के लिए करते हैं ना फिर रिटर्न नहीं चाहते होते जी क्योंकि अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, रिटर्न अल्लाह से लेना है। इंशाल्लाह बस जब ये नियत हो जाए ना इस काम का, कोई भी काम हो, किसी से तावन हो, किसी को माफ़ करना हो, किसी के ज्यादती के बदले में अच्छा जवाब देना हो, ये सब अल्लाह के लिए है ना, तो बस फिर तो परेशानी नहीं कोई होती। और फिर सब रिलेशनशिप्स दुरुस्त हो जाएंगे उस्ताद और जी फिर अगर ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है इंशाल्लाह। जब आपके दिल में कोई तवक्को नहीं ना लोगों से रहती तो उनकी हर चीज़ अच्छी लगती है। हमें उनकी आदतें उस वक्त तकलीफ देती हैं जब वो हमारी तवक्को पे पूरी नहीं उतरते, तो हम अपने आप को अजियत देते रहते हैं। और इसी तरह से ये जो अच्छा वक्त याद करने की बात है ना उस्ताद जी, स्पेशली बुढ़ापे में जब मर्द बेचारे बिल्कुल आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, कोई अल्जाइमर है कोई कुछ, तो उस वक्त मैं अभी थोड़े दिन पहले उनसे कही थी, मैं कहती कोई बात नहीं, कोई अपनी मदर इन लॉ का बता रही थी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैंने कहा कोई बात नहीं, उनसे कहा करें आंटी इन्होंने बहुत काम किया, पूरी ज़िंदगी इतना काम किया, हम सबको इतनी ऐश कराई है, तो अब कोई बात नहीं, अब अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से उन पे आजमाइश है, वो और बेचारे अजर कमाने का वक्त आ गया, अब अल्लाह ने इस काम के लिए चुन लिया और अल्लाह ने आपको इसमें नहीं डाला, यानी हमें देने वालों में बनाया, लेने वालों में नहीं कि वो खिदमत लें। चलिए आगे हम आप बात कर लीजिए फिर हम बस इसके बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। सच में कह रही थी कि जब बच्चे छोटे होते हैं लगता है जैसे बच्चे कुछ नहीं समझ रहे, कुछ नहीं, इतनी जान जलती रहती है ना, लेकिन जब माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं, वो घर के माहौल को देखते हैं ना, तो मतलब माँ भी लगी हुई है कुरान में, बाप भी पढ़ रहा है और सब कुछ हो रहा है, तो बच्चों में काफ़ी असर जाता है। अब मेरी बच्ची जो है वो नवासी मेरी 2 साल की है, जब मुझे देखती है नमाज पढ़ने मेरे आगे बैठ जाती है, आके सजदा करने लगती है मेरे आगे ना, और रुकू करती हूँ तो रुकू में जाती है, साथ साथ मतलब 2 साल की मतलब फॉलो करती है। अगर वो घर में ना देखती तो कहाँ से सीखती, कहाँ से? फितरत में तो है ये खैर, लेकिन निकलेगी तब जब माहौल मिलेगा। एक बीज को आप शीशे की बोतल में रखे तो कुछ भी नहीं निकलेगा उससे, जब वो ज़मीन में जाएगा तो बहुत कुछ निकल आएगा। माहौल मिला ना, बिल्कुल नर्चर करना पड़ता है। ठीक है, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایمان سے متعلق چند اہم امور. جو شخص کلمہ شہادت کے ذریعے اپنے ایمان کا اعلان اور اقرار نہ کرے اس پر دنیا اور آخرت میں نہ تو ایمان ثابت ہوتا ہے اور نہ اس کا حکم. ٹھیک ہے. اسلام اور ایمان دو شرعی اصطلاحات ہیں جن کے درمیان عام اور خاص کا فرق ہے، یعنی دونوں میں کچھ فرق ہے. اسلام اور ایمان میں، اسلام کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینے کو، تابع ہو جانے کو، اور ایمان کہتے ہیں تصدیق کرنے کو. پیچھے بتایا تھا نا ایمان کا معنی تصدیق کرنا. تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ یہ فرق ہمیں سورۃ الذاریات کی آیت سے پتہ چلتا ہے. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو ہم نے اس بستی میں ایمان والوں میں سے جو بھی تھا نکال لیا اس بستی سے، یعنی قوم لوط میں سے. تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا. مؤمنین اور مسلمین دو ٹرمز یہاں استعمال ہوئی ہیں. تو فرق کیا ہے اور ان دونوں میں سے کس کا درجہ بلند ہے؟ اس پر علماء کرام نے بہت سی بحثیں کی ہیں. ان تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ لفظ الگ الگ ذکر ہوں، کہیں اسلام کا لفظ پڑھا آپ نے، کہیں ایمان کا پڑھا، تو پھر ہر ایک کا مطلب پورا دین ہوتا ہے. ایمان میں اسلام ہوتا ہے اور اسلام میں ایمان ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ الگ الگ، کہیں ایمان کا لفظ استعمال ہوا، کہیں اسلام کا لفظ استعمال ہوا. تو جب یہ الگ الگ استعمال ہوئے تو پھر کیا ہے؟ ہر ایک کے اندر پورا دین ہے. تو دونوں میں پھر کچھ فرق نہیں ہوتا، دونوں ہم معنی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اسلام اور ایمان. اگر اکٹھے آئیں ایک ہی جملے میں یا ایک ہی پیراگراف میں، تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال اور ایمان سے مراد باطنی اعمال ہے. ایمان دلی کیفیات کا نام اور اسلام ظاہری کیفیات. واضح؟ یعنی ایمان سے یہاں باطنی یا روحانی اعمال مراد لیے جائیں گے، جیسے قلبی عبادات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ سے محبت، خوف، امید، اخلاص وغیرہ، تقوی. اور اگر اسلام کا لفظ الگ طور پر ہو تو پھر اس سے مراد عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یا جو اچھے معاملات ہیں، یعنی ظاہری اعمال مراد ہوں گے. یعنی اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں کہ بسا اوقات جن کے ساتھ قلبی ایمان کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو دوسری صورت میں ان ظاہری اعمال کو کرنے والا یا تو منافق ہوتا ہے یا منافق نہیں ہوتا لیکن اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ اچھے، یعنی دونوں میں سے ایک صورت ہوتی ہے. ظاہری اعمال کبھی تو ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی ایمان کے بغیر بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کمزور ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں. کمزور ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ملے جلے عمل ہوتے ہیں، کچھ اچھے کچھ نہیں. مضبوط ایمان ہوتا ہے تو صحابہ جیسا پھر ایمان اور ویسے ہی اعمال بھی ہوتے ہیں، پھر ویسے ہی درجے کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں. ورنہ اگر ایمان نہیں اور ظاہری اعمال ہو رہے ہیں تو منافقین والا حال ہوتا ہے، جیسے عبداللہ بن ابی اور دیگر لوگ. تو فرق پتہ چل گیا. تو اب آپ دیکھیے، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان. ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہوں تو ایمان اندر ہے اور اسلام ظاہر ہے. اسلام ظاہر ہوتا ہے تو اس کی بنیاد میں کبھی ایمان ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صرف ظاہری اعمال کرنا اور ایمان کا نہ ہونا ہی نفاق کہلاتا ہے. جیسے حدیث جبریل میں بھی آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. تو یہاں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا یا ایک ہی مطلب؟ فرق ہوگا. شابش. اس مسلمین والمسلمات میں نہیں ظاہری طور پر نیک اعمال کرنے والے، اور مومنین والمومنات یعنی باطن میں باطنی اعمال کرنے والے. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بدویوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ہاں تم کہو تو ہم اسلام لے آئے، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی تم نے اوپر اوپر سے اطاعت قبول کر لی ہے. ٹھیک ہے.
اور پھر یہ آیتیں جو سورۃ زاریات کی ہیں، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو جب اکٹھے آئیں تو اسلام ظاہری اعمال اور ایمان باطنی اعمال. اسلام سے مراد ظاہری اعمال میں کیا چیز ہے؟ مثلا شہادتین کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ. اور ایمان سے مراد قلبی امور، مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان. تو گویا اسلام میں ظاہری اعضاء کی اطاعت اور عبادت یا فرما برداری ہوا کرتی ہے. یعنی انسان اپنی زبان، اپنے ہاتھوں، اپنے پاؤں، اپنی آنکھوں، اپنے کانوں کے ساتھ اللہ کا مطیع ہو جائے، سبمٹ کر دے اپنے آپ. تو یہ ظاہری فرما برداری کا نام اسلام ہے، یعنی جو ریچولز کو اپنائے ہوئے. اور یہ ظاہری فرما برداری حق، نیک و بد ہر مسلمان سے ہو سکتی ہے. اور یہ اطاعت اور فرما برداری مومن کے علاوہ منافق سے بھی ہو سکتی ہے مجبوراً. ٹھیک ہے نا؟ اب کچھ لوگوں کا حال آپ دیکھیں کہ وہ مسجد میں کچھ اور ہوتے ہیں، شادی کے فنکشن میں بالکل کچھ اور ہوتے ہیں، مسلمز کے بیچ میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، غیر مسلمز کے بیچ میں ہوتے ہیں تو بالکل ہی کچھ اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کس چیز کا فرق ہے؟ ایمان. اگر ایمان ہو تو پھر تو اللہ کی اطاعت ہر جگہ ہی ہونا، ورنہ صرف ماحول کے اثر سے کوئی چیز کرنا، اللہ کی خاطر نہ کرنا، ایمان کے بغیر کرنا، یہ پھر نفاق کی طرف لے جاتا ہے. تو کبھی ظاہری فرما برداری منافق بھی کر لیتا ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے، اور کبھی کمزور ایمان والے کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہی اللہ کے بندے رہتے ہیں، انہیں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پر ایمان آگے ہم بڑھیں گے. اس کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ اللہ سے ڈریں، ہم اللہ ہی کو سب سے بڑا سمجھیں. تو یہ جو ظاہری فرما برداری کا درجہ ہے یہ ایمان کے مقابلے میں کم ہے. ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے اوپر سوال کیا تھا نا کہ ان دونوں میں سے درجہ کس کا بلند ہے؟ ایمان کا بلند ہے. ایمان ہو تو اگر عمل بہت اچھے نہ بھی ہوں تو بخشش کی امید ہے. عمل ڈھیروں ڈھیر ہو اور ایمان کوئی نہ ہو تو بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول ہی نہیں کرتا. وہ حدیث البطاقہ سنی ہوئی ہے کسی نے؟ ایک ساتھ شکر ہے، ایک ساتھ ہلایا جا رہا ہے. بطاقہ کہتے ہیں کارڈ کو، پیس آف پیپر. قیامت کے دن ایک شخص کو پکارا جائے گا، آپ کو پتہ ہے کہ سب کھڑے ہوں گے وہاں، ایک شخص کو بلا لیا جائے گا اور اس کا اعمال نامہ اس کو دکھایا جائے گا جس کے 99 فائلز ہوں گی. 99 سجل کا لفظ آتا ہے، یعنی 99 بکس، اور ایک والیوم اس کے نامہ اعمال کی، بک آف ڈیڈ جو ہوگی 99 والیوم پر مشتمل ہوگی. اور ایک والیوم جو ہوگا وہ تا حد نگاہ ہوگا، اتنا بڑا ہوگا. وہ ساری کی ساری میزان میں رکھ دی جائیں گی اور اسے کہا جائے گا یہ تم مانتے ہو، یہ تمہارے ہی عمل؟ کہا ہاں میرے ہی عمل. اب اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ تو برائیوں کا پلڑا جھکا پڑا ہے. پھر ایک بطاقہ نکالا جائے گا، ایک کارڈ جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ دوسری سائڈ پہ رکھا جائے گا اور وہ سائڈ جھک جائے گی. اتنا وزن ہے ایمان کا. جو سچے دل سے ایمان لائے گا اس کے لیے بخشش کی امید ہے، چاہے کتنے بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یعنی ویسے بھی معاف کر سکتا ہے، یہ اللہ پہ ٹوٹلی، یا پھر یہ ہے کہ سزا دے کے معاف کرے. یعنی اس سے یہ نہ لیا جائے چلو ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اب ہم جو مرضی کر لیں، یہ مقصد نہیں ہے. یہاں مقصد اس حدیث کے بتانے کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اتنا زیادہ وزن ہے. کسی کو جب آپ کسی سے ملتے ہیں مسلمان اس کو کرتے ہیں تو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھوا دے تو کم از کم اگر 99 دفتر اس کے ہوئے بھی، رجسٹر اس کے ہوئے بھی برائیوں کے، تو یہ کام یہ کارڈ کام آ جائے گا. یہ کی ہے جنت کی. جی انی آپ کیا کہہ رہی؟ آمن ایمان شرط ہے عمل صالح کے لیے. جی یہ پیچھے گزر چکی کافی ڈسکشن اس پہ. جی ہاں، تو یہ میں فرق بتا رہی ہوں کہ اسلام بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جتنی فرما برداری ہوگی اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اتنے درجات بلند ہوں گے، اتنی سیفٹی ہے. اسلموا تسلموا ہے نا، اسلام لے آؤ سلامت ہو جاؤ گے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. لیکن ان دونوں کو جو کمپیئر کیا جاتا ہے تو ایمان زیادہ وزنی ہے، ایمان زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں اگر کہیں کمی ہو گئی نا، چھوٹ نہیں ہے.
اور اس میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر، ان سب چیزوں پر یہ صاف ستھرا خالص ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ آپ صرف اپنے لیے نہیں رکھیں کہ اپنا جائزہ لیں، اپنے بچوں کو بھی اچھی طرح سمجھا دیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایکسرسائز کریں کہ کیا انہیں یہ ساری باتیں سمجھ آئی ہوئی ہیں. کیونکہ کون انہیں سمجھائے گا؟ اسکول تو نہیں سمجھائے گا. مسجد والوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے بچوں کو ناظرہ سکھائیں یا ان کا ایمان درست کریں. تو یہ آپ نے کرنا ہے کام، اور آپ کے یہاں آنے اور پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ نہ صرف اپنے بچے بلکہ اوروں کے بھی، دوستوں کے بھی بچوں کو لے کے ایسے چھوٹے چھوٹے سٹنگز کیا کریں، ایسے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کیا کریں کہ ان کو ایمان کی ڈیٹیلز اچھی طرح پتہ ہو، کہ وہاں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ ہو ان کے اندر. نو ڈاؤٹ. اگر ڈاؤٹ ہو گیا تو نجات مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو بہرحال جب ایمان کا لفظ اکیلے ذکر کیا جائے تو اس میں اسلام اور اعمال صالحہ سب شامل ہوتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کے درجات بیان کرنے والی حدیث میں فرمان ہے، ایمان کے 70 سے زائد درجات ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے چھوٹا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے. تو یہی طریقہ کار دیگر تمام احادیث کے ساتھ اپنایا جائے گا جن میں نیکی کے کاموں کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے. نیکی کے کاموں کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے. منافق شخص ظاہری طور پر مسلمان ہی کہلائے گا، آپ اس کو منافق نہیں کہیں گے، لیکن باطنی طور پر وہ مسلمان نہیں ہوگا، کافر ہوگا. باطنی اور ظاہری دونوں اعتبار سے درست عمل صرف مومن کا ہوتا ہے. اور ایمان سے مراد، آئی تھنک آپ کی کتاب میں ہے، دیکھیے، نہیں سوری، اور ایمان سے مراد باطنی یا قلبی امور لیے جاتے ہیں، اور یہ کام صرف وہی شخص کرتا ہے جو حقیقی مومن ہو. ایمان سے مراد باطنی یا قلبی امور لیے جاتے ہیں، اور یہ کام صرف وہی کرتا ہے جو حقیقی مومن ہو. جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. حقیقی مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اب یہ مومن ہے کہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے. اللہ کی محبت کی تم نے بات کی، لیکن ساتھ ہی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر. یہ سورۃ الانفال کی آیتیں ہیں 2 سے 4 تک. اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، یعنی قرآن پڑھ کر ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل بڑھتا ہے ان کا. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، صرف مال نہیں، جو بھی سکلز ہیں، ہنر ہیں، ریسورسز ہیں، کچھ بھی ہے ان کے ہاتھ میں، شیئر کرتے ہیں. شیئر یعنی دل کے کھلے ہوتے ہیں، دینے والے ہوتے ہیں. یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے. اور اس کے برعکس بدترین بد اخلاقی بخل، دل کی تنگی، اور اس میں دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنا، دوسرے کی مدد نہ کرنا، دوسرے کے کام نہ آنا، دوسرے کے دکھ درد تکلیف محسوس نہ کرنا، دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے کو پیچھے کھینچنا، یہ ساری چیزیں اسی سے تعلق رکھتی ہیں، ایمان کے منافی عمل ہیں. تو جو بھی ہم نے انہیں دیا، مما رزقناہم ینفقون، دینے والے. اس پر بھی ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے. اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے اور ہمارے کام اللہ کے لیے کتنے ہیں. کیونکہ انہیں بدلہ اللہ سے چاہیے نا، وہاں سے لینا ہے، اس لیے انہیں پرواہ نہیں ہوتی کس کو دے رہے ہیں. جو دے سکتے ہیں دیتے چلے جاتے ہیں. اپنا ٹائم دینا، اچھا مشورہ دینا، کسی کا دکھ درد محسوس کرنا. یہی لوگ سچے مومن ہیں. سچے مومنوں کی یہ صفات یا چنی ہوئی صفات بتا دی گئی ہیں. اللہ کے ذکر سے دل ان کے کانپ اٹھتے ہیں، وہ ڈھیڑ بن کے نہیں سنتے. کیا سن لیا، پتہ ہے ہم نے پہلے بھی سنا ہوا. یہ آیات پڑھ کے بس ایسے ہی بیٹھے نہیں رہ جاتے، دل کانپ اٹھتے ہیں ان کے. اپنے خوف اور خدشوں کے بارے میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. نماز کا وقت ہو تو فوراً نماز کی طرف لپکتے ہیں، اور جو ان کے پاس ہے وہ اس کو صرف اپنے لیے نہیں رکھتے، شیئر کرتے ہیں. یہ سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے درجات ہیں، لیولز ہیں. کیسے؟ جو یہ سارے کام کرتے ہیں ان کے درجے اور ہیں، جو ان میں سے چند کرتے ہیں ان کے اور ہیں، جو تھوڑا کرتے ہیں اور، جو زیادہ کرتے ہیں اور ہیں. ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، مقام ہے. ومغفرۃ ورزق کریم، بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے. لیکن اس کو کون ڈیزرو کرتا ہے؟ وہی جن کے اندر یہ ٹریٹس ہوں. تو اس اعتبار سے ایمان کا درجہ اعلیٰ ہوگا. لہٰذا ہر مومن مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں. بس یہ جملہ یاد رکھیں تو دونوں کا فرق پتہ چل جائے گا.
یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کی بات ہو رہی ہے نا بیسیکلی. وہ بظاہر مسلمان تھی لیکن اندر سے اس کا ایمان نہیں تھا. وہ اپنی قوم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, منافق تھی. تو اسی وجہ سے اس کو مومنوں کے ساتھ نہیں جانے دیا گیا, پیچھے رہ گئی, من الغابرین. اسلام, ایمان اور احسان کے فرق کو سمجھنے کے لیے حدیث جبریل کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. حدیث جبریل جو ہے کافی طویل ہے, اس کے کچھ حصے آپ کے پاس ہیں, میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی. یہ ایک حدیث جو ہے صحیح مسلم میں آتی ہے, مسند احمد میں, صحیح ابن حبان میں, سنن النسائی میں, سنن الکبری البیہقی کی ہے اس میں. اس وقت جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گی یہ ساری جگہوں سے جو روایات لے کر ان کو کنڈینس کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی چیز بیچ میں سے چھوٹے نہ. ٹھیک ہے, اگر اسٹیمنا ہے تو میں ساری عربی پڑھ دیتی ہوں ورنہ میں اردو پہ چلتی ہوں, پڑھ لوں. ان ابی ہریرہ و ابی ذر, دو راوی ہیں اس کے, قالا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس بین ظہرانی اصحابہ فیجیء الغریب فلا یدری ایہم ہوا حتی یسأل فطلبنا الی رسول اللہ فطلبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نجعل له مجلسا یعرف الغریب اذا اتاہ فبيننا له دكانا من طين كان يجلس عليه عن عمر أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استلع علينا رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا شديد بياض الثياب كأن ثيابه لم يمسها دنس شديد سواد الشعر شديد سواد اللحية لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى سلم في طرف البساط فقال السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام قال ادنو یا محمد قال ادنو فما زال يقول ادنو مرارا ويقول له ادن حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس احدنا في الصلاة فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو ہریرہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اس طرح تشریف فرما ہوتے کہ کوئی اجنبی آدمی آتا تو وہ انہیں پہچان نہیں سکتا تھا. انہی میں سے ایک ہوتے تھے, ان جیسے ہی پہچان نہیں سکتا تھا کہ آپ کون ہیں. یہ ابن ماجہ کی روایاں, حتیٰ کہ وہ آپ کے بارے میں پوچھتا. اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم آپ کے بیٹھنے کے لیے مخصوص جگہ بنا دیں تاکہ اجنبی آدمی آئے تو وہ آپ کو پہچان لے. اجازت ملنے پر ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک چبوترا بنا دیا, یعنی ذرا اونچی جگہ بنا دی, آپ اس پر تشریف فرما ہوتے تھے. مسلم کی روایت میں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آ گیا. ٹھیک ہے, ابن ماجہ کی روایت میں ہے وہ انتہائی خوبصورت اور خوشبو میں بسا ہوا تھا. مسلم میں ہے جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے. ابن ماجہ میں ہے کہ اس کے کپڑوں کو ہلکا سا میل کچیل بھی نہیں لگا ہوا تھا. مسلم میں ہے اور بال نہایت کالے تھے. صحیح ابن حبان میں ہے اور داڑھی بھی انتہائی سیاہ تھی. صحیح مسلم میں ہے اس پر سفر کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا, نہ تو دور کا بندہ ہے اور نہ ہی کوئی قریب کا ہے. وہ آیا, ابن ماجہ میں ہے, حتیٰ کہ نیچے بچھی ہوئی چٹائی کے کنارے کے پاس آ کر اس نے سلام کہا اور کہا اے محمد السلام علیکم. آپ نے اسے جواب دیا. اس نے کہا اے محمد میں قریب آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا آ جاؤ. وہ بار بار اس طرح کہتا رہا اور قریب آ جاؤں اور قریب آ جاؤں, اور آپ فرماتے رہے قریب آ جاؤ. صحیح مسلم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. سنن الکبریٰ میں ہے بہقی کی, جس طرح ہم میں سے کوئی نماز میں بیٹھتا تحیات میں. صحیح مسلم میں ہے اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے کے ساتھ ملا لیے اور اپنی ہتھیلیاں بھی آپ کی رانوں پہ رکھتی, یعنی ایسے بیٹھا جھک کے, آپ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں رکھے بلکہ آپ کے اس میں رکھے, تھائی پر, اور کہنے لگا محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو. بہقی کی روایت میں اور غسل جنابت کرو اور مکمل وضو کرو. ابن ماجہ میں اس نے کہا جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہنے لگا آپ نے سچ فرمایا, آپ نے سچ فرمایا. لوگ کہنے لگے, اب یہ جو نیکسٹ عبارت ہے مسند احمد کی ہے, لوگ کہنے لگے ہم نے اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا. گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے. صحیح مسلم میں ہمیں اس پر بہت تعجب ہوا کہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. پھر کہنے لگا آپ مجھے ایمان کے متعلق بتلائیں. آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں, اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور تقدیر کے اچھے اور برے. اور اس میں ابن حبان میں ہے
میٹھے اور کڑوے، یعنی لفظ مختلف ہے، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا ابن ماجہ میں، جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مومن ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ مسلم میں ہے، اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر بولا مجھے احسان کے متعلق بتلائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جی مسند احمد میں ہے، اس کے ہر سوال پر ہم یہی کہتے تھے کہ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا، اور وہ بار بار کہتا جا رہا تھا آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے متعلق بتلائیں۔ آپ نے اپنا سر جھکا لیا، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسے کچھ جواب نہ دیا، اس نے دوبارہ وہی سوال کیا، پھر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری بار سوال کیا، آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اس کی بابت جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ یہ بات اس نے بار بار کہی۔ ہم نے اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ مسلم میں ہے، تب اس نے کہا اچھا مجھے اس کی علامت بتا دے۔ آپ نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے اور تم دیکھو کہ پاؤں جسم سے ننگے فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے لگ جائیں۔ اور پھر اگلی روایت جو ہے یہ سنن الکبریٰ کی ہے شاید۔ چلیے یہ ریفرنس کو آپ چھوڑ دیجئے اس وقت کیونکہ مکس اپ ہو گیا تھوڑا سا۔ غیب کی 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ پھر وہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اسے تلاش کرو، لیکن وہ نہیں ملا۔ پھر ہم کچھ عرصہ ایسے ہی رہے تو آپ نے فرمایا عمر کیا تمہیں خبر ہے وہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی عام باتیں سکھانے آئے تھے، چونکہ تم نے خود سوال نہیں کیا تھا اس لیے انہوں نے چاہا کہ تم دین کی باتیں سیکھ لو۔ اس سے پہلے وہ جس صورت میں بھی آتے تھے میں انہیں پہچان لیتا تھا، لیکن اس مرتبہ نہیں پہچان سکا۔ تو بہرحال اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس نے اسلام کے بارے میں الگ پوچھا اور ایمان کے بارے میں الگ، اور یہ حدیث بالکل واضح کر دیتی ہے کہ اسلام سے مراد کیا ہے اور ایمان سے مراد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا، دیکھیں کتاب میں ہے جی، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ کسی نے چوری کر لی، زنا کر لیا یا قتل کر دیا تو وہ کافر نہیں ہوتا، البتہ دنیا میں اس کی حیثیت ایک ناقص الایمان مومن کی ہوتی ہے، اور آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق کریں گے۔ اللہ جو چاہے گا کرے گا، معاف کر دے، سزا دے، اللہ کی مرضی۔ تمام توحید پرست مومن بہرحال جنت میں جائیں گے۔ اگر ان میں سے کسی کو بعض برے اعمال کے سبب جہنم میں ڈالا بھی گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنی مقررہ سزا بھگت کر بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کسی بھی مسلمان کو قطعی جنتی یا جہنمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مسلمانوں میں سے کسی شخص یا گروہ کو قطعی طور پر جنتی یا جہنمی قرار دینا جائز نہیں، یعنی ڈیفینیٹلی نہیں کہا جا سکتا کسی کے بارے میں یہ ضرور جنت میں جائے گا یا جہنم میں، جب تک اس کے متعلق کوئی شرعی نص موجود نہ ہو، جیسے عشرہ مبشرہ کا جنتی ہونا اور ابو لہب کا جہنمی ہونا شرعی نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن کے ٹیکسٹ سے اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ پھر کسی مسلمان کو کافر کہنے سے بھی بچنا چاہیے۔ تکفیر یعنی کسی کو کافر قرار دینا ایک شرعی حکم ہے جو کتاب و سنت کی طرف سے ہی ثابت ہوتا ہے، لہٰذا کسی مسلمان کو اس کے کسی ایسے قول یا فعل کے باعث کافر قرار دینا جائز نہیں جس کے کفر ہونے کی کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو، یعنی چھوٹی بڑی بات پہ کافر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کسی کو۔ تکفیر ایک خطرناک اور نازک حکم ہے، اس لیے کسی مسلمان کی تکفیر سے حتی الامکان بچنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایمان کے چند اہم امور میں سے ایک ہے۔ پھر ہے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان یا ایمان باللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واحد اور یکتا ہونے، اس کے خالق و مالک ہونے، اس کے رب اور حاجت روا ہونے کا زبان سے اقرار کیا جائے اور دل کی گہرائیوں سے اس کی تصدیق کی جائے۔ پڑھیے ذرا اس کو۔ ٹھیک ہے نا، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ یہ مانا جائے کہ وہ سب سے بلند ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، کسی اور کے لیے اس سے بڑھ کر عظمت اور رفعت اور شان کبریائی کا تصور بھی محال ہے، وہی قادر مطلق ہے اور کسی کو اس پر کوئی طاقت نہیں،
اس کا ارادہ اتنا قوی اور غالب ہے کہ کائنات میں سب مل کر بھی اسے مغلوب نہیں کر سکتے. واللہ غالب علی امرہ. ٹھیک ہے، اس کی قوتیں اور تصرفات یعنی کام حد شمار سے باہر ہیں، یعنی کوئی گن ہی نہیں سکتا. یہی ایمان توحید کہلاتا ہے. قرآن مجید میں ہے انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. بے شک اللہ ایک ہی اللہ الہ ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اللہ اور کافی ہے اللہ کارساز. ٹھیک ہے جی. تو کام یہ میں نے ابھی بتایا نا، کہا اللہ ہی کرتا ہے جو کچھ کرتا. صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، یعنی ہر چیز کو وہی پھیر رہا ہے، ہر کام وہی کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس. کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں دو. ٹھیک ہے، یہاں ایک اور چیز بھی ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ حج. قبیلہ خثم کے ایک شخص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی اکرم، یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے اصل میں یہاں چینج کر کے یہ حدیث یہاں لانے کا، کہ صرف یہ 5 چیزیں ہی اسلام نہیں ہے، اس کے علاوہ جو احکامات ہیں وہ بھی اسلام ہی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اہم ترین چیزوں کو مینشن کر دیا گیا اور باقی چیزوں کو ڈفرینٹ جگہوں پر بتایا گیا ایز پر نیڈ. قبیلہ خثم کے ایک شخص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ پاس بیٹھے تھے. میں نے عرض کیا کیا آپ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. میں نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی. ٹھیک ہے، پہلا عمل قلب کا عمل ہے اور دوسرا معاملات ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا قطع رحمی، رشتوں سے کاٹ لینا. میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا. یہ بڑا ہی نیکی، بہت ہی اعلیٰ درجے کا کام ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہو تو اس کو اس سے روکا جائے. ٹھیک ہے، سوری، کوئی غلط کر رہا ہو اس کو روکا نہ جائے، اور جو اچھا یعنی اور اس کو اچھی چیز بتائی نہ جائے نا. یہ پھر انسان کے ایمان میں کمی کی علامت ہے. ایمان کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے. ایمان باللہ پر ہی اسلامی عقائد اور اعمال کی عمارت قائم ہے. ٹھیک ہے، ایمان باللہ پر ہی دراصل سارے اسلامی عقائد اور اعمال کی عمارت قائم ہے. ہم رسولوں پر ایمان اس لیے لاتے ہیں کہ وہ اس کا پیغام دنیا کو پہنچاتے ہیں. کتابوں پر اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے احکام پر مشتمل ہوتی ہیں. اب ان سب میں اللہ کے، یہ سب بھی اللہ ہی کے بنیادی طور پر جو ایمان ہے نا وہ سب سے اہم ترین اللہ پر ایمان ہے، اور باقی چیزیں اس کو ہی ایکسپلین کرتی ہیں، کتابیں ہوں یا رسول ہوں یا فرشتے لانے والے ہوں. ہم فرشتوں پر ایمان اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور اسی کے حکم سے کائنات میں اپنے فرائض بجا لاتے ہیں. اور آخرت پر ایمان اس لیے ہے کہ وہی ذات انصاف کے دن کی مالک ہے اور وہی انسانی اعمال کے مطابق انصاف کرے گی. توحید پر ایسا ایمان درکار ہے جس میں مصالحت، ریکنسیلیشن، تذبذب، پرپلیکسٹی اور شک و شبہ، انسرٹینٹی نہ ہو. بلکہ اصحاب الاخدود یہ کون تھے جن کے لیے لا الہ الا اللہ کہنے پہ آگ کے خندق کے کھدوا کے ان کو گرایا گیا تھا؟ اس میں اصحاب کہف جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے. صحابہ کرام جنہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی ایمان کے لیے. ان جیسا ایمان ہو جس میں ساری محبت اور اطاعت اللہ ہی کے لیے ہو. تمام رسولوں نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے اسی عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارے لیے کوئی حقیقی معبود نہیں. بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اب دیکھیں تمام پیغمبروں کی ایک ہی دعوت ہے. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود برحق نہیں.
اس کے بعد کلمہ توحید ہے، چونکہ اس کی کافی تفصیلات ہیں تو اس لیے میں آج اس کو شروع نہیں کر رہی، ورنہ چیپٹر بیچ میں رہ جائے گا. جو اب تک پڑھا ہے اس میں سے جو سمجھ آیا وہ بتائیے مجھے. 2-3 منٹ ہیں بس میرے پاس. جی شائلہ جی. اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ ہم تو بس اپنے بچوں کو کائنڈ آف یہی سکھاتے ہیں زبردستی والا نماز قرآن اور یہ وہ، تو یہ کتنا ضروری ہے کہ پہلے عقیدہ اس کی تفصیل بتائی جائے. بالکل. ورنہ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم تو پھر کیا بنا رہے ہیں ہم ان لوگوں کو. بالکل. بہت ڈر. اسی لیے وہ پھر سنتے نہیں، اور جب ذرا بڑے ہوتے ہیں بنیاد ہوتی نہیں، پھر معاشرے کی کوئی ہوا چلتی ہے، ماحول بدلتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے سب چھوڑ دیتے ہیں. جی سبیتا کو بھی پیچھے. سر جی مجھے تو اس بات کا بھی خوف آ رہا تھا کیونکہ ہمارے ایمان کے ٹیسٹ بھی بہت اسی طرح ہوتے ہیں. اتفاق سے میری کوئی چیز گم گئی تھی پچھلے دنوں، تو مجھے کسی نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ کوئی کلام پڑھتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ کس نے چوری کی ہے. تو 2 منٹ کے لیے تو میرا دماغ بالکل گھوم گیا، اور میں آج بھی سوچ رہی ہوں کہ اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو ہم ایسی چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں، ہمارے جو ایمان ہے وہ ڈگمگا جاتے ہیں. تو ہم یہ کتنا ضروری ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو چکنا رکھنا کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان کے معنی صحیح معنی میں جاننا کہ اللہ ہی واحد یکتا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، وہی حاجت روا ہے. اور اس بات پر بار بار یقین اپنے آپ کو دلانا، تبھی انسان قائم رہ سکتا ہے. بالکل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.